موج علی صاحب ان کی طرف سے ہمیں سوال مل رہا ہے روایتوں کے حوالے سے. یہ ذکر کر رہے ہیں کہ نمبر 1 آپ ہمیں بتا دیجئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ روایات تاریخی ایسی ملتی ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ شادیاں کی تھیں, 200 یا 300. تو 2 سوال انہوں نے کیے ہیں. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اس چیز کی بھی وضاحت کر دیں کہ تاریخ کی کتب کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا. یہ دونوں روایات کہاں تک ٹھیک ہیں کہاں تک ٹھیک نہیں ہیں میں ذکر کر دیتا ہوں, یاد رکھ لیجیے گا. نمبر حضرت حسن بن علی سے متعلق تاریخ کی کتابوں کے اندر آ گیا کہ آپ کثرت سے شادیاں کیا کرتے تھے. ان میں سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے, یا ساری کی ساری روایتیں باطل ہیں, ضعیف ہیں, فضول قسم کی روایتیں. ایک بھی روایت اس میں سے ثابت نہیں ہے. میں آپ کو بہت سے ریفرنسز دے سکتا ہوں. نمبر 1 محدث ابن کثیر کو بدایہ و نہایہ کے اندر اگر آپ پڑھیں, انہوں نے بھی واضح الفاظ میں لکھ دیا کہ یہ سب اڑتی باتیں حضرت حسن بن علی کے حوالے سے کہ وہ کثرت سے شادی کیا کرتے تھے, فضول باتیں. نمبر 2 میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں. اس میں آپ شیخ عبد الرحمن یمانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کتاب اگر مطالعہ کریں, نہایت اعلیٰ قسم کی انہوں نے کتاب لکھی. یہ تمام کی تمام تاریخی روایات کو انہوں نے جمع کیا حضرت امام حسن کے حوالے سے, ان کی شادیوں کے حوالے سے, ایک ایک روایت کو کھول کے بیان کیا. ایٹ دا اینڈ انہوں نے جو نتیجہ نکالا وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں. شیخ عبد الرحمن یمانی صاحب ذکر کرتے ہیں یہ جتنی بھی روایات ہیں یہ روایات ہذہ الکثرۃ المزعومہ موضوعہ, یہ ساری کی ساری روایتیں جھوٹی روایتیں بنائی گئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی روایت ایسی قابل نہیں ہے کہ جس کو ہم نقل کریں اور امام حسن بن علی کی طرف اس چیز کی نسبت کر دیں. یہ ریفرنس آپ کے پاس آ رہا ہوگا, آپ دیکھ لیجئے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا شیخ عبد الرحمن یمانی صاحب ہوں, اسی طرح مصر کے عالم دین علی جمعہ صاحب, انہوں نے بھی نفیس قسم کا مقالہ لکھا ہے امام حسن بن علی کی شادیوں کے حوالے سے. اور حضرت علی بن جمعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے تو یہاں تک بھی ذکر کر دیا کہ یہ سندیں ساری کی ساری باطل ہیں, موضوع ہیں, ضعیف ہیں. اگر یہ صحیح سند کے اندر بھی بات ہوتی تو علی جمعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزیں نقل کی ہیں, وہ میں بیان کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا پھر بھی ہم ان روایتوں کو قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ کریکٹر ایسیسینیشن پر مشتمل ہے, اور اہل سنت کا مسلمہ اصول ہے کریکٹر ایسیسینیشن کی روایات کو ہم قبول نہیں کرتے, خلاص منہ پہ مار دیتے ہیں راویوں کے. پھر انہوں نے ذکر کیا وہ کیوں. پہلا انہوں نے ذکر کیا ہمارے دین میں نکاح میں اصل ہے دوام. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا دین طلاق کو بلا وجہ پسند بھی نہ کرے اور ہمیشہ کے نکاح کی ترغیب دے. اسی وجہ سے حلالے کو حرام کیا گیا کہ وہ ایک معاہدے کے تحت وقتی طور کے اوپر اس میں نکاح کیا جاتا ہے. نکاح متع کو اس لیے حرام کیا گیا, کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نکاح کرتے چلے جائیں عورتوں کے ساتھ. دین اسلام کی اللہ کے حکموں کا مذاق بنانا ہے, کہا کہ یہ نسبت ہم نہیں کر سکتے, کریکٹر ایسیسینیشن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا طلاق میں ایذا ہے. بہت سی خواتین ایسی ہوں گی کہ تھوڑی دیر بعد اگر ان کو طلاق دے دی وہ نہیں بھی چاہتی ہوں گی, وہ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں گی حسن بن علی کے ساتھ. ان کو طلاق دے کے ایذا میں کیوں مبتلا کیا گیا, کہا کہ یہ اتنے زیادہ عیب ہے. پھر انہوں نے ذکر کیا روایت میں آتا ہے حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں کہ حسن زیادہ شادیاں کرتا ہے, آپ ان سے جو ہے نا رشتے نہ دیا کرو. انہوں نے یہ بھی ثابت نہیں ہے بات, لیکن انہوں نے کہا یہ بھی سند کے اندر اگر ثابت ہو تو 2 باتیں ثابت ہوئی. اگر حسن بن علی جائز کام کر رہے تھے تو حضرت علی ممبر پہ کھڑے ہو کے منع کیوں کر رہے تھے, اور اگر ناجائز کام حسن بن علی کر رہے تھے تو ابو کی بات کیوں نہیں مانی کہ حضرت علی بن ابی طالب کو لوگوں کے اندر اعلان کرنا پڑ گیا کہ بھائی آپ اپنی بیٹیاں نہ دیں. یہ ساری باتیں متن پر اعتراض کرنے کے بعد انہوں نے ذکر کی کہ اس میں سند میں بھی کوئی بات ٹھیک نہیں. محمد بن عمر, یزید بن ایاز, ہشام کلبی, یہ وہ راوی ہیں جن سے روایتیں آئی ہیں. کہا کہ منہ پہ ان راویوں کے یہ باتیں مار دو, ان میں سے کوئی بھی بات ثابت نہیں ہے. تو ذہن میں رکھ لیجیے گا حضرت حسن بن علی کے حوالے سے جو مشہور ہے کہ زیادہ شادیاں ہوئی ہیں ان ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, سب سے قیمتی بات میں آپ کو بتاؤں, اس میں تعارض ہی بہت زیادہ ہے, اور جس روایت میں تعارض ہو وہ ویسے ہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے. مثلا ایک روایت میں آپ نے 70 شادیاں کی, دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے 90 شادیاں کی تھیں, ایک روایت میں آتا ہے 100 کی تھیں, ایک میں آتا ہے 200 کی تھیں, ایک میں آتا ہے 250 کی تھی, ایک میں آتا ہے 300 کی تھی. یعنی یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ سب لوگ ٹھوکی جا رہے ہیں, اپنی طرف سے باتیں کی جا رہے ہیں. 70 تھیں, 100 تھیں, 150 تھیں, 200 تھیں, 250 تھیں, 300 تھیں. خود ہی پتہ چل, مزاج سے ہی پتہ چل جاتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں روایات کے متن میں تعارض بہت بڑا عیب ہوتا ہے. تعارض بتا دیتا ہے کہ باتیں گھومی جا رہی ہیں, حقیقی بات کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بات ہو گئی شادیوں کے حوالے سے. دوسرا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو زہر دیا گیا. یاد رکھیے گا ان میں سے بھی کوئی روایت ثابت نہیں, سب جھوٹ ہے, فضول ہے, بکواس ہے. ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم محدثین کی اصطلاح میں سند میں بھی ٹھیک کہہ سکیں. متن دور کی بات, ابھی تو متن پہ جائیں نہیں, سند کے اندر بھی کوئی ایک روایت بھی ایسی ٹھیک نہیں ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ کو زہر دیا گیا. اس کے حوالے میں آپ کو دے دوں. نمبر 1 اصابہ, امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ مطالعہ کریں, انہوں نے ذکر کیا یقال انہ مات مسموما, انہوں نے کہا صرف اڑی بات ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا, رد کر دیا. امام ذہبی کو اگر مطالعہ کریں گے آپ, ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہوگا,
امام ذہبی بھی لکھتے ہیں ھذا شیء لا یصح فمن الذی اطلع علیہ، انہوں نے کہا بکواس ہے، کوئی چیز اس کے اندر ثابت نہیں ہے کہ حضرت حسن بن علی کو زہر دیا گیا۔ اسی طرح مورخ ہیں ابن خلدون، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا یہ تمام روایات کو جمع کر کے سب کی سندوں کو کھول کھال کے آخر میں کہا وَهُوَ مِنْ احادیث الروافض، رافضی لوگ جو صحابہ پہ بکواس کرنے والے، کیریکٹر اسیسینیشن کرنے والے لوگ تھے، انہوں کی بنائی یہ باتیں۔ اسی طرح محدث شیخ عثمان، اگر آپ ان کو مطالعہ کریں، انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ کچھ میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ محدث ابو بکر ابن عربی مالکی رحمۃ اللہ علیہ العواصم کتاب کے اندر اگر آپ مطالعہ کریں تو محدث ابو بکر صاحب نے بھی ذکر کیا ھذا محال، اتنی بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ دور کی بات ہے، محال بات ہے، ایسی روایتیں ہیں کہ ہم اس کے اوپر بالکل بلیو نہیں کر سکتے۔ شیخ عثمان صاحب کا ایک کمال ہے کہ وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں صحیح سند کی اہل بیت سے، اہل بیت میں سے کیسے؟ جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، اہل بیت کی چین سے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں شیخ عثمان صاحب، سند اس کی اعلیٰ درجے کی کیونکہ اہل بیت والے ہیں، اور وہ ذکر کرتے ہیں محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب، وہ ذکر کرتے ہیں مات حسن وقتل حسین، انہوں نے کہا امام حسین شہید ہوئے تھے، امام حسن اپنی طبعی موت مرے تھے۔ یہ بہت بڑی دلیل اور بہت بڑی سند کے ساتھ ہے، صحیح سند کی بات یہ امام حسن جو تھے طبعی آپ کا انتقال، طبعی موت آپ کا انتقال ہوا تھا، امام حسین کو شہید کیا گیا تھا۔ باقی یہ جتنی روایات ہیں امام حسن کو زہر دیا گیا، ایک میں بیوی نے دیا، ایک میں ابا نے دیا، ایک میں فلاں نے دیا، ایک میں یزید نے دیا، ایک میں ساری فضولیات ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن والی روایتیں ہیں، سند میں بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی 50 ریفرنسز میں دے سکتا ہوں، انف ہے اتنے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔